کیا گناہ ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا؟ جس کے منہ میں لوہا ڈال کے اس کے منہ کو، اس کے ناک کے نتنے کو، اس کی آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ کون ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ وہ جرم جس میں آج ہماری اکثریت گرفتار ہو چکی ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے هل رأى احد منکم رؤیا؟ پھر فرماتے ہیں کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا، رات کو آنے والے دو میرے پاس آئے، یعنی اللہ مالک کی طرف سے فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا چلیے ہمارے ساتھ۔ فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد۔ ایک اور منظر دیکھا، ایک اور آدمی کے پاس پہنچے جو سیدھا چت لیٹا ہوا تھا، اور ایک آدمی لوہے کا ایک آکڑا لے کے اپنے ہاتھ میں کھڑا ہوا، جس کو اس کے منہ میں داخل کرتا، اس کے کنارے کو، اس کی انی کو، اس کی نوک کو، اور منہ سے داخل کر کے چیرتا ہوا اس کی گدی تک لے جاتا، پھر یہاں سے نکالتا، اس کے ناک کے نتنے میں داخل کرتا اور کاٹتا ہوا، چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا، پھر اس کی آنکھ میں داخل کرتا اور آنکھ کو چیرتا ہوا، کاٹتا ہوا گدی تک لے جاتا، پھر اس کی دوسری سمت متوجہ ہوتا اور وہاں سے یہ چیر پھاڑ شروع کر دیتا۔ اتنی دیر میں اس کا پہلے والا حصہ ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا؟ جس کے منہ میں لوہا ڈال کے اس کے منہ کو، اس کے ناک کے نتنے کو، اس کی آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ کون ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ وہ جرم جس میں آج ہماری اکثریت گرفتار ہو چکی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، یہ آپ کو اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ سننے کا فائدہ تب ہے جب اپنی زندگی سے ان گناہوں کو ہم دور کر رہے ہیں۔ یہ کون سا مجرم ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ اس کی سزا اتنی بھیانک ہے کہ اس کے گالوں کو چیر دیا گیا، ناک کو چیر دیا گیا، آنکھ کو چیر دیا گیا۔ کہا یہ وہ انسان ہے جو اپنے دل میں جھوٹ تراشتا، اپنے پاس سے جھوٹی خبر تیار کرتا، اور پھر صبح سویرے نکلتا اور اس کو سنا اور اس کو سنا، ادھر وہ جھوٹ پھیلا اور ادھر وہ جھوٹ پھیلا، وہ تھوڑی ہی دیر کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ جھوٹ پھیل جاتا، اور یہ مدے رہ رہا ماشاء جھوٹی خبر چھوڑ دی، اب دیکھو ہوتا کیا۔ پرانے دور میں تو شاید اتنا جھوٹ پھیلانا مشکل تھا، آج بہت آسان ہے، واٹس ایپ پہ ایک میسج کر دو۔ اب تو جھوٹ کا عالمی دن نہیں منایا جاتا، 1 اپریل فول، ایک جھوٹی خبر دیتے ہیں اور بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں، اور اس ایک جھوٹ کی بنا پر فساد کتنا برپا ہو رہا کہ آخری جو تہوار ان جھوٹوں کا گزرا ہے اس پہ اخبارات میں یہ خبر چھپی، کسی مذاق کرنے والے نے اپنے دوست سے مذاق کیا فون کر کے، تیرا جوان بیٹا مر گیا، وہ اپنی گاڑی کو دوڑاتا ہوا اڑاتا ہوا بھاگا کہ میں اپنے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، چہرہ ہی دیکھ لوں۔ اس پریشانی میں نکلا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ بھی مر گیا۔ اس کی لاش گھر پہنچی تو اس کا بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی مر گیا۔ اس کے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، دوست نے بس وہ جشن منانا تھا، منا لیا۔ فیس بک کے ذریعے جھوٹی باتیں، نیٹ کے ذریعے جھوٹی باتیں، ٹیلی فون کے ذریعے جھوٹی باتیں، دوستوں کی مجلس میں جھوٹی باتیں۔ ابھی تو آپ لذت لینے کے لیے کرتے ہیں، کہیں آؤٹنگ پہ جانا ہو تو جتنے زیادہ کسی کو لطیفے یاد ہو ساری بجلی کہہ دی انہوں نہ تو لے جے، انہوں نہ لے لے جے، سفر بور نہیں ہون دیتا۔
بڑی مزے کی باتیں سناتا ہوں، گھڑ گھڑ کے جھوٹ بولتا ہوں، اور اس جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ برزخ کی زندگی میں ہی، قبر کے اندر ہی اس کا ماجرا کہ اس کے منہ کے اندر لوہے ڈال کر اسے چیرا جا رہا ہے، ناک کو چیرا جاتا ہے گدی تک، آنکھ کو چیرا جاتا ہے گدی تک، یہ حصہ ٹھیک ہوتا ہے، دوسرے حصے پہ شروع ہو جاتا ہے، اس سے فارغ ہوگا وہ انسان تو اس کا ادھر شروع ہو جائے گا، اور یہ عذاب اس کا جاری رہے گا جب تک اسے اٹھایا نہ جائے۔ اگلے جہان کی تو باتیں ہی الگ ہیں، یہ تو برزخ کا عذاب ہے، یہ تو قبر کی خبریں ہیں۔